السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حضور برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام ومن الکریم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے کہ آخری تاثرات بھی اس نے ہم سب کو اپنے فضل سے اپنے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے عطا فرمایا ہے۔ اللہ اس عظیم رات کے صدقۃ و فیض میں ہم سب کی رات کو بابرکت بنائے، جب تک زندہ رہے، ایمان کے ساتھ رہے، موت آئے تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ بڑے ادب و احترام اور دل کی گہرائی سے میری بات اگر ذمہ داران اور مخلصین تک یہ پہنچ رہی ہے یا پہنچنے والی ہے تو اسے میری دینی خدمات کا عریضہ اور گزارش سمجھیں۔ مسجد کو یہ بہت بڑی تکلیف اور المیہ کی بات ہے کہ مسجد جو اللہ کا گھر ہے وہ قرض میں مبتلا ہے۔ میں نے کبھی نہیں سنا تھا، شریعت مجھ سے مسئلے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا زکوٰۃ کی رقم مسجد میں دے سکتے ہیں، تو شریعت کہتی ہے نہیں، زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے۔ یہاں ایمان والوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلص بندوں کو ضمانت دی جاتی ہے، جو مسجد کو آباد کرتے ہیں، جو مسجد کی تعمیری کام میں حصے لیتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ خصوصیت کے ساتھ جو مسجد پر قرض ہے وہ مخلص بندے ضرور اسے توڑیں، اور دعا کروں گا کہ جو توڑیں گے ان کی دین بھی اور دنیا دونوں آباد ہو جائے، اور کبھی ایسا سچویشن نہ آئے اللہ کے گھر کے۔ کیونکہ میں روایتی چندہ کرنے والا مولوی نہیں ہو سکتا، لیکن دل تھا، سن لیا میں نے تو ڈھونڈ گیا میرا دل کہ خدا کا گھر مقروض ہو جائے۔ یہ غیرت انسانی کے خلاف ہے، غیرت اسلامی کے خلاف ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی خدمت، رضائے الہی کے لیے، اپنے گھر کی خدمت کے لیے منتخب فرمائے۔ ایک بات ہوئی، دوسری سب سے امپورٹنٹ بات کہ جن بھائیوں نے جس طرح سے بھی مسجد کی تعمیر، اور مسجد کی تعمیر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اینٹا وغیرہ، مسجد کی تعمیر کا مطلب مسجد کو آباد کرنا، اور مسجد کی آبادی سجدہ سے خاص طور سے ہے۔ سجدہ کیا ہے، نمازیں پڑھی ہیں، عبادتیں کی ہیں، دعا ہے مولا ہر ایک کی عبادت کو شفیع قبولیت سے نواز دیں، ریاکاری وغیرہ سے محفوظ و معمون فرمائے۔ کیوں ٹوٹ جائے گی؟ اچھا، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایسے ہی فکر رکھیے کہ اس سے پہلے کہ کوئی چیز ٹوٹ جائے اس کو صحیح کر دیجیے، ایسے ہی اس سے پہلے کہ مسجد بالکل قرض میں مبتلا ہو جائے پہلے ہی اس کی خیری خبرگیری کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ ارے حدیث میں آیا ہے کہ ایک اینٹ بھی اگر کسی نے لگایا تو اللہ تعالیٰ جنت میں محل عطا فرماتا ہے۔ یہ ایک اینٹ کمال ہے، ایک اینٹ کی مسجد بنتی ہے، لیکن نہیں، اللہ رغبت دلانا چاہ رہا ہے کہ ایک اینٹ دو گے تو ہم ایک گھر دیں گے۔ واہ، اب پوری مسجد کی آبادی میں حصہ لیں گے تو انشاءاللہ کتنا گرم ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو۔ اچھا ایک اور بات، دھیان، کسی کا چہرہ دیکھ کے مت دیا کیجیے، خدا کا گھر دیکھ کر دیا کیجیے۔
اللہ کی رضا کے لیے دیا کیجیے. نہیں انہوں ہے تو کہہ کو دینا, انہوں ہے تو کہہ کو دینا, یہاں بہت زیادہ چلتا ہے. اس لیے میں اپنے سیکٹر کا کہیں چندہ نہیں کرتا ہوں الحمدللہ, کیونکہ میں جانتا ہوں حضرت کی وجہ سے میں نے دے دیا. حضرت کی وجہ سے دیے تو ذرا بھی ثواب نہیں ملتا, اللہ کی وجہ سے دیے تو ڈبل ثواب ملتا. حضرت بھی خوش ہو جاتے ہیں, اللہ بھی خوش ہو جاتے. بندے کے چہرے کو مت دیکھیے, اللہ کی رضا کو دیکھیے. اللہ کی رضا کے لیے اللہ پاک ہم سب کو نیک توفیق نصیب فرمائے. ایک بات یہ تھی. دوسری سب سے امپورٹنٹ بات, جلسے کے بعد چار مینار نہیں جائیے گا, جلسے کے بعد مدینہ مارکیٹ نہیں جائیے گا. میں بالکل آج فرینڈلی انداز میں گفتگو کروں گا, کیونکہ ایک دن اور ہو سکتا آپ کو مل جائے کل کا دن اگر چاند ہو گیا تو. پرسوں بھی میں نے سکندرآباد کی جامع مسجد میں تکمیل ختم قرآن کے وقت تکمیل قرآن کے وقت ایک بات خاص طور سے, اور اپنی مطلب جامع مسجد کو ایک بات خاص طور سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 مقامات اور 4 وقت ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا. ابھی شب برات کے حوالے سے ایک شب برات ہے وہ بھی ہے, لیکن 2 جو مقام ہے وہ ہے عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات, یعنی عرفات کی رات اور یہ جو عید الفطر ہے چاند رات جو کل آ رہی. لیکن آپ بتائیے کبھی بھی آپ نے چاند دیکھ کر کے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا ہے؟ تو سینے پر ہاتھ کر کے بتائیں. اگر نہیں کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے, لیکن اب کرنا ہے. چاند دیکھ کر کے جو دعا قبول ہوتی ہے, جانتے ہیں کیا دعا ہے؟ اللہم احلہ علینا بالامن والامانت والاسلام والسلامت. اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن والا بنا, اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے سکون والا بنا, اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے اسلام والا اور سلامتی والا بنا. اب آپ بتائیے, آپ یہی تو چاہ رہے تھے نا, شاپنگ کر کے بیوی کو لا کر خوشی دینا, سکون دینا, چین دینا ہے, بال بچوں کو خرید کر کے لا کر خوشی دینا, چین دینا, صحیح ہے, یہی تو چاہ رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے تو بتا ہی دیا ہے خالی چاند تو دیکھو اور دعا کرو, چین و سکون ملے گا. دیکھیے نہیں کرتے ہیں آپ. تو آج کا جو یہ آخری تاخرات ہے آپ کے لیے, ہمارے لیے, یہ آخری نہ بنائیے. کل کا جو دن اب چاند دیکھیے, آپ دیکھنے کا اہتمام کیجیے, دعائیں کیجیے. جھگڑے, اختلافات, چپتلشیں اور جو غیبت اور چغلخوریوں کے جو ماحول ہے ختم کیجیے. یہ چیزیں دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہوتی ہیں. اب مت دیکھیے بندوں کو, اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاریے. اختلاف آپ کرتے ہیں, کرنے کے وقت آپ اختلاف کر لیجیے, لیکن پھر آپ شیر و شگر ہو جائیے. الحمدللہ آج جو سب سے بڑا ہمارے گھر میں بے برکتی کا جو وجہ اپنی بنی ہوئی ہے وہ آپسی اختلافات ہیں, آپسی حسد ہے, آپسی غیبت اور چغلخوریاں. لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر نہیں, انہیں ہیں تو اس لیے میں نہیں جاتا. آپ نویت ان اصلی للہ پڑھتے ہو نا, نیت کے معنی کہ اللہ کے واسطے نماز پڑھ رہا ہوں, تو آپ یہ جملہ کیوں بول رہے ہیں وہ انہوں ہے اس لیے میں نہیں جا رہا ہوں؟ جائے اللہ کے واسطے نماز پڑھنے کے لیے, روزہ اللہ کے واسطے آپ نے رکھا. اس سلسلے میں ایک بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول دو, ایک دن ہو سکتا خدا کرے 2 دن مل جائے, دعا ہے, لیکن دھیان رکھیے گا آئندہ سال روزے کے معاملے میں کمال احتیاط کیجیے گا. میں کل کا درس دے رہا ہوں, اصل کل سنڈے کا درس دے رہا ہوں, ہو سکا تو اگر طبیعت بھی صحیح تو آ جاؤں گا, نہیں تو سنڈے کا جو درس ہوتا ہے ہمارا ہفتہ واری وہ درس دے رہا ہوں. تو درس یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کبھی بھی کسی بھی طرح سے غیر روزہ دار کے شرکت کو قبول مت کیجیے. پوائنٹ نوٹ کیجیے نا, تو میں جملہ دینے جا رہا ہوں. غیر روزہ دار اگر شریک ہو رہے ہیں تو اس کی شرکت کو قبول نہ کیجیے. اب آپ بتائیے, غیر روزہ دار ایمان والا ہوتا ہے کہ نہیں, لیکن افسوس بے ایمان لوگوں کی شرکت ہو رہی ہے اور افطار پارٹیوں میں آپ جا رہے ہیں. آپ ذرا بتائیے, ایمان والے اگر شریک ہیں جو روزہ نہیں رکھے ہیں, اس کے لیے رسول اللہ نے منع فرمایا اور کہا سنو, روزہ دار کو 2 خوشی حاصل ہوتی ہے, ایک تو افطاری کی اور ایک اللہ کا دیدار اسے نصیب ہوتا ہے وقت افطار, لقائے رب حاصل ہوتا ہے افطاری کو. اللہ اپنی لقاء اور اپنا دیدار نصیب کراتا ہے افطاری کے وقت. اب آپ بتائیے, جب اللہ روزہ دار کو یہ عظمت عطا کر رہا ہے تو اللہ کا اپوزیشن اگر افطار پارٹی کرائے, کیسے اللہ اپنا دیدار کرائے؟
بت پرستوں کے سامنے آپ افطاری کرو گے تو کیسے دیدار کرائیں؟ آپ حدیث پاک سنیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ روزہ تم نے میرے لیے رکھا ہے، تنہائی میں بھی کھانا ہوتے تھے اور چھپ کر کے نہیں کھایا، پیسے چورا لیتے تھے باپ ماں کے، لیکن روزہ کی حالت میں اچھے سے اچھا فریج میں کھانا پڑا رہتا، پھر بھی تم نے نہیں، کیوں؟ صرف میرا ڈر۔ تو روزہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ریا ہوتا ہے، ریاکاری، دکھاوا ہوتا ہے۔ روزہ تم نے میرے لیے رکھا ہے تو سن، اس روزے کا بدلہ کوئی کوانٹیٹی کے طور پر نہیں دوں گا، میں خود بدلہ کے طور پر تیرے سامنے آ جاؤں گا۔ خدا جو بدلہ دینے والا ہے، روزہ دار کو خود عطا کر رہا، میں خود تیرا بدلہ بن کر کے آؤں۔ اب آپ بتائیں، تو یہ نوجوانوں خاص طور سے بزرگوں یاد رکھو، غیر مسلم کی شرکت ہرگز نہ تم اپنے روزہ کے وقت میں ہونے دو، یا نہ تم جاؤ ان کے اس کو گانٹھ باندھ لو، ورنہ روزہ مت رکھو، اپواس رکھو۔ آپ روزہ عبادت الہ ہے، صوم اللہ کی عبادت ہے، ایمان والوں کے لیے اللہ پاک نے مخصوص کیا ہے۔ اگر آپ نے اس میں ڈھیلی کی اور اس میں آپ نے توجہ نہیں دیا تو آپ کو روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، پھر آپ کتنا بھی بھوکے رہے۔ رسول فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، وہ کھانا پینا کھائے 365 دن میں کھاتا رہے تو ہمیں ویسے روزے داروں کی ضرورت نہیں۔ آپ بتائیں، جھوٹ بولنا ایمان والوں، کافروں کو رسپیکٹ دو گے؟ افسوس ہوتا ہے، یہ مطلب کھجور کھلاتے ہیں کس کو؟ ہندوؤں کو، کافر کو۔ میں انکار نہیں کر رہا ہوں کسی کا، مگر یہ آپ دھیان دیجئے کہ کافروں کو ہندوؤں کو کھلانے کے افطار کے وقت، یا اللہ جو دن بھر کھانا کھا کر کے آیا ہے اس کو سائرن بجنے کا انتظار کیوں کرا رہے ہو آپ؟ کوئی افطار پارٹی میں ہندوؤں کو سائرن بجنے کے وقت جو آپ کھجور کھلا رہے ہیں، یہ جو آپ افطار کے وقت کھلا رہے ہیں، کیا سمجھا آپ نے ان کو؟ وہ روزہ رکھا تھا؟ جو ہندو ہے دن بھر تو وہ کھانا کھایا ہوگا، اور رات بھر عیاشی کے اڈے میں رہنے والا، شراب کے اڈے میں رہنے والا، خالی وہ ایم پی ایم ایل اے بن گیا تو بہت بڑا بن گیا۔ ایسا کیسے ہوتا ہے؟ خدا کے واسطے ایسا مت کرو۔ اسی کو کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اپنے عمل کو باطل مت کرو۔ سورہ محمد کی آیتیں کریں، اپنے عمل کو باطل مت کرو۔ یہ باطل کرنا نہیں ہے تو کیا ہے؟ غیر روزہ داروں کو رسپیکٹ دے رہے ہو، عزت دے رہے ہو۔ کاش کبھی تم پھیرے گاؤں میں چلے جاتے، وہ بیٹیاں، وہ بہنیں، وہ مائیں جو کھجور کے لیے ترستی ہیں اور کھانے سے اور پینے سے روزہ کھولتی، کبھی محسوس کیا ان کے آنکھ کے آنسو اگر گر گئے اللہ پاک کبھی معاف نہیں کرے۔ اللہ پاک نے صاف فرمایا ہے کہ تم مجھے کھانا کھلانا چاہتے ہو، تم مجھے پانی پلانا چاہتے ہو، سنو، کسی فقیر اور غریب کو کھانا پانی پلا دو، میرے کھلائے پلائے سر کا ہوتا۔ گویا مجھ کو تم نے کھلایا، مجھ کو تم نے پلایا۔ اس کا احساس ہے ہماری امت میں، ہماری قوم میں نہیں۔ جو ریسپیکٹڈ ہے، جو عزت دار ہے، دولت دار ہے، جو پیسے والے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہو نہیں۔ نظام زکوٰۃ ہو یا نظام ابھی فطر آپ ادا کرو گے، یہ سب آپ دیکھو، خاندان، اقربا، اعزا، غربا، چھوڑو جھگڑے کو، اختلافات کو کہ نہیں وہ ہمارے ولیمہ میں نہیں آئے، میں ان کو کہیں کو دینا صدقہ، ان کو کہیں کو دینا زکوٰۃ، ہماری شادی میں نہیں آئے، انہوں غریب ہو کر کے ہمارے کو ایسا کرے، اچھا نہیں دینا، ایسا نہ کرو۔ صدقہ، زکوٰۃ، یہ سب اللہ کی عبادت کے لیے آپ دیتے ہو، وہ آپ کا مال ہی نہیں ہے، وہ مال اسی کا ہے، امانت دار ہو صرف آپ، وہ تو امانت کے طور پر آپ کے پاس ہے۔ 1 لاکھ روپے میں 2500 روپیہ جو ہے وہ امانت ہے، وہ آپ کا پیسہ ہی نہیں ہے، وہ یہ 2500 دینا ہے، آپ کو دینا ہے، اور اس میں اپنی عقل کے کو دوڑا کر میں 5 روپیہ آپ کو دوں کہ رکھو میں آ رہا ہوں باہر سے، پھر مانگو تو آپ سوچو گے نہیں کیوں دوں، کیسے دوں؟ نہیں، امانت ہے، امانت لوٹانے میں ٹینشن نہیں ہونا چاہیے، اٹینشن ہونا چاہیے، توجہ ہونی چاہیے۔ تو اللہ کی امانت سمجھ کر کے زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کی امانت سمجھ کر کے صدقہ فطر ادا کرو، اللہ کی امانت سمجھ کر کے کہ اللہ نے آپ کو بے نیاز کیا، اللہ نے آپ کو غنی کیا، مالدار کیا، تو آپ تعاون کرو۔ اس سے پہلے کہ زکوٰۃ لینے والے، صدقہ لینے والے ختم ہو جائیں اور تم زکوٰۃ دینے کے لیے ترس جاؤ۔ دیکھو بہت سارے اسٹینڈرڈ فقیر ہیں، 5 روپے دیجیے تو نہیں لیتے، کیا ہوتا باپ، چائز بھی نہیں ہوتی،
یہ سوچ دیکھ رہے ہیں یہ زمانہ آ گیا. رسول نے صدیاں پہلے فرمایا تھا لوگوں نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے. تم مسجد نہیں آتے تھے نا, مسجد نہیں آتے تھے, اب جتنے مصلی ہیں تیری نماز پڑھ رہے ہیں. کاش تو اگر مسجد کو آباد کیے رکھتا اور پھر آتا مر کر کے بھی تو الحمدللہ یہی سوچ ہوتی کہ یہ تو یہ میرا ہی گھر تھا, یہی تو میں آتا تھا. الحمدللہ در و دیوار تمہارے گواہ ہوتے, حیات کے بھی اور ممات کے بھی, موت کے بھی گواہ. تو جو بھی عمل کرنا ہے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. مجھے یہ لفظ پر یہ بات آ گئی اور یہ گفتگو آ گئی, یہ اخلاص میرا ٹاپک ہو گیا آج. جو بھی عمل کیجیے خدا کے واسطے, ہمارا چہرہ, کسی کا چہرہ مت دیکھیے, اللہ کی رضا کے لیے آپ کام کیجیے. یہ سوچئے کہ بالکل الہی بینک میں ہم سیو کر رہے ہیں اور الہی بینک میں جمع کر رہے ہیں. جس طرح آپ بینک میں جب جمع کرتے ہیں تو جمع کرنے والے کو نہیں دیکھتے ہیں کہ کون جمع کر رہا, کیسا جمع کر رہا, کیا کر رہا, جمع ہے اتنا دیکھتے ہیں. صحیح ہے. تو ایسے ہی اللہ کی بینک میں آپ جمع کر رہے ہو. دنیا کا بینک ختم ہو سکتا ہے, حکومتیں آ کر اپنا رول بدل سکتی ہے, جی ایس ٹی یا کی ایس ٹی لگا سکتی ہے. اللہ کا جو بینک ہے وہ صرف بڑھاتا ہی بڑھاتا ہے, بڑھاتا ہی بڑھاتا ہے. وہ انٹرسٹ ایسا ہے جسے اللہ پاک بڑھاتا ہی بڑھاتا جاتا, بے حساب بڑھاتا ہے. وہاں سود کا پہلو ہی نہیں ہے, وہاں تو ہر چیز فائدہ مند ہے, سود مند ہے. تو اللہ کی رضا کے لیے آپ کیجیے. ایک گاڑی بھی اٹھائیے تو اللہ کی رضا کے لیے اٹھائیے. کسی پر ہاتھ دھریے تو اللہ کی رضا کے لیے, کسی کو سلام کیجیے تو اللہ کی رضا کے لیے, کسی کو بھی مدد اور تعاون کیجیے تو اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے. آپ نماز پڑھیں گے ابھی عید الفطر کی, آپ وہاں پڑھیں گے زیادہ ثواب, یہاں پڑھیں گے زیادہ ثواب نہیں. اگر آپ محلے کے ہیں اور محلے میں ہو رہی ہے نماز تو الحمدللہ ہر مسجد جہاں جمعہ ہوتی ہو اور جہاں عیدین ہوتی ہو, ہر مسجد جامع مسجد. یہ الگ بات ہے کہ جامع مسجد کا حوالہ دے دیا گیا ہے کہ جامع مسجد میں پڑھے تو زیادہ ثواب ہوتا ہے, جامع مسجد میں پڑھے تو زیادہ ثواب. جامع مسجد میں, یہ بھی جامع مسجد, محلے کی مسجد کو آباد کرو, پیار محبت کا ماحول قائم کرو. خدا کی قسم ہر ایک سے ملو, فتوے پوچھتے ہیں معانقہ کرنا کہاں ہے, مصافحہ کرنا کہاں ہے. ارے سینے سے سینہ لگانا, تم دلیل پوچھ رہے ہو یار, دل سے دل ملانے کو دلیل کا نام دے رہے ہو. پھر کب ملو گے؟ خالی ولیمہ میں, شادی میں ملو گے, خدا کی بارگاہ میں آتے وقت نہیں ملو گے, باوضو ہو کر نہیں ملو گے, نماز کی حالت پاک صاف رہ کر نہیں ملو گے. ولیمہ میں تو تم وضو سے رہتے ہو یا نہیں, اور وہاں کمپلسری سمجھتے ہو ملنا. نہیں ملے تو نوشہ ناراض ہو جاتا, نوشے کا باپ ناراض ہو جاتا, ارے کھا کے چلا گیا. نہیں, یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ صرف یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اخلاص ہم سے ختم ہو گیا, للہیت ختم ہو گئی ہے, رضا الہی کا تصور ختم ہو گیا, خوشنودی الہی کا تصور ختم ہو گیا ہے. آج یہ آخری تاک رات کا عہد کر کے خدا کی قسم کہ خدا نے ہمیں واقعی عطا فرمایا ہے, کمانڈڈ انداز میں سمجھو کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 رات سے یہ بہتر ہے. تم ایک لمحہ بیٹھے, ایک رات بیٹھے, 1000 رات سے بہتر ہے. 60 سال تمہیں اللہ نے موقع دیا, 30-40 سال تمہیں موقع دے رہا اللہ تعالیٰ. ایک رات میں 1000 رات سے بہتر 30 سال کو تم بہتر کیوں نہیں کر رہے؟ 30 سال کو بہتر کیوں نہیں کر رہے؟ 60 سال کو بہتر کیوں نہیں کر رہے؟ اسلام میں بے شک گڈ لک اور گڈ موقع, گڈ چانس یہ سب ہے ضرور, لیکن پیارے کنٹینیوٹی بھی ہے اسلام میں, دوامیت ہے اسلام میں, ہمیشگی ہے اسلام میں. تم اس لیے مطلب نماز پڑھنے نہیں آتے ہو کہ کپڑا اچھا پہنے استری خراب ہو جائے. میں بار بار نوشوں سے کہتا ہوں, نوشو تم فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھو گے؟ اور جو مطلب میک اپ کر کے آئی ہے وہ دلہن عشاء کی نماز کیوں نہیں پڑھے گی؟ 5000 روپے میک اپ میں لگا ہے, اس لیے وضو کریں گے تو میک اپ خراب ہو جائے گا. نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ, سارے انبیاء کرام کی امت وہاں ہوگی, آپ اپنی پرسنل امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آقا نے فرمایا وضو کی ایک نشانیوں سے, آثار وضو سے میں اپنی امت کو پہچانوں گا. تباہی ہے تمہارے لیے نوجوان بزرگ جو اس لیے نماز نہیں پڑھ
قبر میں جاؤ گے وہاں پاؤڈر نہیں مٹی ہے. جانتے ہو مٹی کو رسول پاک نے اس مومن خوشگوار کے لیے کیا کہا ہے کہ اے مٹی خبردار، یہ میرا سچا پکا عاشق ہے، اسے کھانا کیا، اسے میٹنے کی کوشش بھی مت کرنا. اور رب کی طرف سے آواز آئے گی 70 گز یعنی 70/70 کر دو تحت نگاہ، جہاں تک ہے آپ کی قبر کو بڑھا دیا جائے گا اور جنت سے کھڑکی کو کھول دی جائے گی. مٹی کو جنت بنا دیا رب نے، اور تو جنت کو مٹی سے بھی بدتر بنا رہا. خوبصورتی جسم، خوبصورتی شریعت میں، جسم و توانائی کی خوبصورتی عبادت میں ہے. رسول فرما رہے ہیں آثار وضو سے، وضو کی روشنی سے، وضو کے نور سے ہم پہچانیں گے اپنی امت کو. بات اور آج امت بھاگ رہی ہے، ابھی تو فوراً میک اپ کر کے، ابھی تو یہ کر کے، ابھی تو وہ کر کے. نہیں، آج کا پیغام شب قدر کی آخری رات کا، جو یہ آخری لیلۃ القدر کا پیغام ہے 2007 کا. پیارے، اخلاص لاؤ اپنے اندر، للہیت لاؤ اپنے اندر. ہر بڑا چھوٹا بزرگ اپنے آپ کو سب سے پہلے مسلمان بنائے. پاپ ہو بے شک، لیکن پیارے تربیت اور اس تربیت کی رسپانسبلٹی تیرے اوپر ہے. تو سلام کرنا شروع کر، اولاد سلام سیکھ لے گی. انتظار مت کر. آج کہتے ہیں ارے یہ چچا ہے تو سلام کرو، یہ پھوپا ہے سلام کرو. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تمہیں کہنا کیوں پڑ رہا ہے محفل میں؟ نہیں، کاش اگر تم خود کنٹینیو اس بات کا مطلب گھر جاتے سلام کرتے تو انشاءاللہ بچے آٹومیٹک سیکھتے. یہ میرے دادا کی سنت ہے، یہ میرے باپ کی سنت ہے. ارے وہ جب بھی آتے ہیں سلام کرتے ہیں. اور ارے یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے گھر میں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کوئی بھی نہیں ہے، نبی ہے تیرے گھر میں. مومن کی جان سے زیادہ کرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. ہر مومن کے گھر میں روح محمدی جلوہ گر ہوتی ہے. نبی فرماتے ہیں کوئی جواب دے یا نہ دے، میں جواب دوں گا. دیکھا، تم شوہر بن گئے تو کیا بہت بڑے پرائم منسٹر بن گئے؟ بیوی تمہارے کو سلام کرنا کیوں؟ تم بالغ ہو، نبی سے بھی بڑے ہو کیا؟ نبی غریب کو سلام کرتے تھے. عائشہ کبھی ناراض ہو جاتی، کبھی ناراض ہو جاتی تو ان کی ناراضگی کو لیے، ان کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے رسول اللہ جب تشریف لاتے تو اب ظاہر ہے نبی بھی ہے تو رسپیکٹ کے لیے جب اٹھتی تھی تو پھر پوچھتی تھی اچانک کیسے آنا ہوا؟ تو میں تجھے سلام کرنے سے پایا ہوں. بتائیے، نبی افضل الانبیاء، کس کھیت کے ہو یار آپ؟ ہم نبی اپنی بیوی کو سلام کر رہے ہیں. نبی اتنا بڑا، سب سے بڑا، سب سے اعلیٰ وہ اولا. آپ سکھاتے وقت ضرور سکھائیے کہ کیا سلام کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، وہ ایک خاص موقع رہتا. لیکن آپ اپنی عادت خود گھر میں یہ قائم کیجیے. ایک اور سب سے امپورٹنٹ جو پیغام دینے جا رہا ہوں یہ ہے کہ قرآن پاک کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنا لیجیے. یہ میں وہ بات کہنے جا رہا ہوں، درس قرآن کے ہی عنوان سے کہہ رہا ہوں. قرآن پاک کو صرف حافظ صاحب کے پیچھے پڑھ لینے سے تمہارا سنویدھان نہیں بچے گا. تمہارا کانسٹیٹیوشن آف اسلام بچنا اگر ہے تو تم کو پڑھنا ہوگا. اس کو بچانا ہے تو پڑھنا ہوگا، پڑھنا ہوگا. قرآن کو ہفتے میں کم سے کم اپنی زندگی کا مشغلہ بنا لو. شروع تو کرو، شروع کرو. فرسٹ شوال کے جمعہ ہی سے شروع کرو. آپ جانتے ہیں جب قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والضالین تک آپ پڑھے تو شیطان کہتا ہے آپ جو ہے بند کر دو نا بندے، بند کر دو نا بندے. اور جیسے ہی بسم اللہ آپ شروع کریں گے اور الف لام شروع کریں گے تو اب وہ بس کہتا ہے سورہ بقرہ پڑھ کر کے ہو سکتا ہے یہ ختم کر دے گا. ویٹ کرتا ہے کہ ختم کر دو، نوٹ کیجئے. لیکن جیسے ہی آپ سورہ بقرہ بھی ختم کر دیے اور بسم اللہ شروع کر کے آپ سورہ آل عمران شروع کریں گے تو شیطان کہتا اب سورہ آل عمران ہو سکتا ہے پڑھ کر کے ختم کر دے. دیکھا، قرآن کی تلاوت کو ختم کرنے کے لیے شیطان انتظار کرتا. لیکن جب آپ من الجنۃ والناس پڑھتے ہیں تب بھی وہ تمنا کرتا ہاں ایک ختم کر کے ہو سکتا ہے اب شروع نہ کرے. لیکن جب حافظ صاحب الحمدللہ پھر شروع کرتے ہیں اور الف لام میم پھر شروع کرتے ہیں اور مفلحون تک جب پڑھتے ہیں تو شیطان اتنا زور سے بھاگتا ہے اور کہتا ہے یہ
बंदा कुरान को छोड़ने वाला है भी। गौसे आजम फरमाते हैं कि अगर शैतान को कमजोर करना चाहते हो तो कुरान की तिलावत की कंटिन्यूटी करो। तो प्यारे, तरावी एक फॉर्मेलिटी और ड्यूटी के तौर पर तुमने नहीं पढ़ा, ये कुरान सुना है और कुरान तुम्हारा संविधान है। आज क्या हो रहा है हुकूमती सतह पर, तुम पर क्या हो रहा है? कुरान में नहीं है 3 तलाक का मसला, इसमें नहीं है 3 तलाक का मसला है। तेरे को कैसे मालूम कि कुरान में नहीं है? 1400 वर्ष गुजर गए और आज तक ये जबान नहीं निकली। आज तुम्हारी हुकूमत आ गई तो कुरान में नहीं है। नबी, सहाबा की जमात, इमाम आजम, अइम्मा किराम, गौसे आजम, ये सब बड़े बड़े गुजर गए, ये जोगी जमाल हमारे सामने आकर के कुरान में नहीं है 3 तलाक का मसला। सूरह तलाक अल्लाह ने नाज़िल किया है, तलाक़ो मर्रतान अल्लाह ने नाज़िल किया है। लेकिन मैं कहता हूं ये क्यों हो रहा है? मोमिन के लिए याद रखिए, ए बेटा देख, मोमिन जो मुखलिस होते हैं हमारी तरफ देख, बहुत अच्छी बात कह रहा हूं, याद रखना, क्योंकि हमारे बात तुझ है, सही है कि नहीं? हम लोग मर गए तो कौन होना? तुम्हें तो होना। तो हम जैसे हैं वैसा बन बेटा, तब सही होता। मरे भी तो समझ में आए कि मुसलमान की लाश है। सुभान अल्लाह, सही है, नोट कीजिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप सच्चे पक्के दीवाने हो, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये पूछना चाहता हूं कि सूरह तलाक कुरान में है कि नहीं? तो तलाक गलत चीज है, ये सच है, लेकिन क्या कुरान पाक में जो सूरह तलाक है इसको गलत कहोगे आप? सुप्रीम कोर्ट से आप पूछिए, हाई कोर्ट से आप पूछिए कि जब मुसलमान मुजरिम जाता है तो कुरान पर हाथ क्यों रखवाते और ये कहवाते हो जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ न कहूंगा। आप पवित्र समझ रहे हो मेरे संविधान को, आप इसको मुहज्जब और मुबारक समझ रहे हो, तब ना कि ये मुजरिम भी है लेकिन मुसलमान का ये संविधान है और इस पर हाथ रखने से वो गलत नहीं बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा, यही तो मतलब है। और उस कुरान में सूरह तलाक है, तो आप तलाक को इशू क्यों बना रहे हो? जब कुरान में तलाक है, अब पूरा एक सूरा है, तो समझ में नहीं आ रहा है तो जिन्होंने समझाया है उनकी बारगाह में जाओ ना। ये शाफिया इल्मी समझाएगी जो हिंदुओं के साथ होली खेल रही है, आवारा और अय्याशी के अड्डे पर बैठने वाली औरतें डिबेट कर रही हैं। क्यों? इसलिए कि नौजवान, तूने हलीम की दुकान पर अपने आप को तो जरूर रखा, तूने चांद मीनार की शॉपिंग तो जरूर की है, मदीना मार्केट में अपने वक्त को तुमने ज़ाय किया है। अगर कुरान को तू पढ़ा होता, सूरह तलाक का कॉन्स्टिट्यूशन देखा होता, सूरह तलाक का संविधान समझा होता, तो इंशाअल्लाह डिबेट पर तू बैठता और फख्र से कहता सूरह तलाक और तलाक क्या है हमसे पूछ, उसका कॉन्सेप्ट क्या है हमसे पूछ, तू मत सिखा। लेकिन तुझे खुद नहीं मालूम कि तलाक का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप सच्चे मुसलमान होकर के, पक्के मुसलमान होकर के तलाक का कॉन्सेप्ट नहीं मानो तो संविधान कैसे बचे? यही लोग आएंगे सोनू निगम जैसे अजान पर देखिए एतराज कर रहे हैं, जबकि पूरी तहकीक है, पूरा रिसर्च है कि जितना सुकून आजान से मिला है, ये हमारा रिसर्च नहीं है, हिंदुओं ने रिसर्च किया है, हिंदुओं ने रिसर्च किया है कि जो सुकून आजान में है वो किसी में नहीं है, वो किसी में नहीं है। लेकिन आज देखिए फिल्म एक्टर लोग कह रहे हैं कि ये दहशतगर्दी है, ये दादागिरी है। वजह क्या है कि तुमने आजान देना छोड़ दिया। बच्चा पैदा होता है मुफ्ती साहब को फोन करते हो, बच्चा पैदा होता है मुअज्जिन साहब का इंतजार करते हो, तुम्हें आजान तक देने नहीं आती, कैसे मुसलमान हो? तू आजान दे, तू इंतजार करोगे तो शैतान आकर के अपनी बोली सिखा देगा। तू फौरन आजान दे, अल्लाह अकबर बोलने नहीं आता है, अल्लाह का बंदा है, नहीं, तुझे कानून को सीखना होगा। तुम्हें यह मालूम है कि लेफ्ट हैंड से चलना चाहिए, इंडिया का कानून है। 500 और 1000 की नोट बन गई, इंडिया का कानून मालूम है। कुरान का कितना कानून मालूम है तुम्हें? इंडिया का कानून तेरे लिए जन्नती परवाना नहीं लेगा, नहीं लेगा। इस्लामी कानून तेरे लिए जन्नती परवाना लेगा। मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? मां दीनों का, तेरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तेरा दीन क्या है, तेरा रिलीजियन क्या है, तेरा मजहब क्या है। अमा कुंत तक़ूल फी शान हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में तू दुनिया में क्या कहता था? सीखा तुमने? खाली लैंग्वेज सीख लिए हो कि 3 सवाल होगा,
रब किसे कहते हैं बताओ तो? रब का कॉन्सेप्ट क्या है बताओ तो? नहीं मालूम। दीन किसे कहते हैं बताओ तो? नहीं मालूम। चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं टीवियों का। अल्लाह ताला असद बाबा को सलामत रखे, दुआ करता हूं। एक लफ्ज बड़ा अच्छा बोल रहा है बंदा कि हमें अदलिया पर भरोसा है, हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, हमें यहाँ की अदलिया पर भरोसा है, अदालत पर भरोसा है। क्यों ये जुमला बोल रहे जानते हैं? वो इसलिए कि चूंकि हमारा कुरान भी सुप्रीम कोर्ट में रखा रहता है, सुप्रीम कोर्ट में रखा रहता है, और वो कुरान के खिलाफ जा ही नहीं सकते, क्योंकि फिर हम उठा सकते हैं कि 6666 आयतों में कौन सी आयत से आपने ये कानून बनाया है। इस्लामी कानून तो हमारा 6666 आयतों पर है। अल्लाह ताला ऐसों को सलामत रखे, आपको भी सलामत रखे। बस मैं यही मोहब्बत से कहूंगा कि आज का जो अज़ीम शान जो आप रहे हैं, 2 बात का पैगाम दे करके जा नहीं रहा हूँ, हमेशा आऊंगा। 2 पैगाम दे रहा हूँ। पहला पैगाम ये है कि अल्लाह के घर की आबादी में किसी के चेहरे को मत देखो प्यारे, अल्लाह के घर को आबाद करो, मोहब्बत के साथ नमाज पढ़ो, मुसाफा करो, मुआनका करो, प्यार का माहौल कायम करो, और कोई ऐसी हरकत मत करो कि इस्लाम बदनाम। बेटी अगर कोई गलत काम करती है तो सिर्फ माँ बाप के लिए बेइज्जती का सामान नहीं है, वो पहले खातून इस्लाम है, वो इस्लाम को बदनाम कर रही है। ऐसे ही मस्जिद के मुसल्लियों, एक भी गलत काम मस्जिद से अगर वो करोगे तो पूरे मस्जिद नहीं, पूरी यूनिटी ऑफ इस्लाम, इस्लाम की जो यूनिटी है, मुसलमानों की बेइज्जती मीडिया में आ जाएगा तो बदनाम हो। अब यही लफ्ज देखिए ना, अगर ये लफ्ज मीडिया में आ जाए, फला मस्जिद इतना कर्ज में मुब्तला है, जबकि बताइए डेवलप होने में अपना शहर हैदराबाद 1 नंबर पे है, और सबसे ज्यादा शॉपिंग रमजान में होता है 1 नंबर पे। क्या कहे, मतलब हंसेंगे कि नहीं दूसरे लोग कि बताइए खुदा के घर को गरीब बना दिया और अपने घर और अपनी औलाद के लिए इतनी फिक्र। 1 नंबर पे आ गया है शहर हैदराबाद, शॉपिंग में 1 नंबर पे आ गया, मॉल में 1 नंबर पे आ गया है? नहीं, आपको बदलना होगा रविश। ये इबादतों की कबूलियत का वक्त है। आप इधर उधर जाए मत होने दो। छुट्टी मिली है ना, आल औलाद के साथ रहो, बीवियों के साथ रहो। अरे बैठना भी इबादत है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नहीं चाहते कि तुम्हारी बीवी जन्नत जाए, तुम्हारी बेटियां जन्नत जाए, तुम्हारे भाई जन्नत जाए, तो तुम बाहर क्यों जा रहे हो? घर में बैठ करके बुजुर्गों के किस्से सुनाओ, अबू बकर की कहानियां सुनाओ, फातिमा की कहानियां सुनाओ, नाम तो बताओ कम से कम। हुजूर की बीवियों के नाम ये है मेरी बेटी, हुजूर के घराने वाले ऐसे कारनामे किए हैं, बीमार थे और करबला में गए तब जाकर इस्लाम लाया है। ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे, इतना छोटा सा बच्चा दूध पीने वाला अली असगर था, उनके हुक्म पर तीर चले हैं इस्लाम के लिए, तब जाकर के हमारे पास आज अब्दुल्ला नाम है और फातिमा नाम है, वरना कृष्णा नाम रहता। अब देख रहे हो ना, हिंदू राष्ट्र बनाने के पीछे पड़े हुए हैं, मजहबियत और जात पात की बात चल रहे हैं, और राष्ट्रपति के हवाले से आरएसएस को पेश कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कहेंगे, अल्लाह सब देख रहा है, हमको अपनी बदअमलियों की सजा मिल रही है, ये कहेंगे। लेकिन जात पात पर तुम बात कर रहे हो हुकूमत के लोगों, तो ऐसों को लाओ जो सेकुलर हो, ऐसों को लाओ जो जमहूरियत कायम रखने वाला हो, किसी एक तबके को ना लाओ। तिरंगे की बात करते हैं, खास उनका झंडा है, आप जानते हो आरएसएस का झंडा देख रहे हैं ना आप कैसा है, उसका आप देखें ना एकदम किस रंग का है, बेहुरमती 100 मर्तबा हो चुके हैं और उसके राष्ट्रपति को लाया जा रहा है। आज भी नहीं सुधरोगे मुसलमानों कि ये हिंदू राष्ट्र इनका नारा नहीं, बनाने की तरफ कदम भी ये लोग बढ़ा चुके हैं। आप ख्वाजा के कदम को महसूस करो, वो वहां से आकर हिंदुस्तान को बचाए और तुम पैदा होकर नहीं बचा पा रहे, वो बाहर से आकर बचाए और तुम यहां पैदा हुए हो। तुम्हारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर के हो ना यार, तो घर के लोग तो पहली जिम्मेदारी होती है ना। इसलिए बचाना है आपको दीन को, बचाना है खादा के हिंदुस्तान को, बचाना है आपके मजहब को, बचाना है आपके रिलीजन को, बचाना है आपके कॉन्स्टिट्यूशन को, बचाना है आपके कानून को, और संवारना है मस्जिद को। इसी हवाले से दुआ करते हैं आज बस अल्लाह ताला आपके हम सब की इस बैठक को नशिस्त को कबूल फरमाए, खुलूस अता फरमाए, लिल्लाहियत अता फरमाए, इबादतों में मजा अता फरमाए, मोहब्बत के साथ इबादत करने की तौफीक नसीब फरमाए। न महमूद का तसव्वुर हो, न अयाज का तसव्वुर हो। मौला सफ में जब खड़े हो जाए तो अल्लाह के बंदे का तसव्वुर लेकर तेरी बारगाह में खड़े हो, और निकले तो सलाम व कलाम का माहौल कायम हो, घर बार में औलाद में बरकतें हो जाए, पूरा मुआशरा अमन और शांति
اور سکون والا بن جائے۔ یا اللہ جو بھی ہم نے اپنے حساب سے کیے ہیں مولا یہ اس کا بدلہ نہیں، اپنی شان کریمی کا بدلہ نصیب فرما، اپنے شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی تعمیر میں مکمل طور پر دام دین میں حصہ لینے کی کامل توفیق نصیب فرما۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا